جی جناب علی، اور جس طرح کہا جاتا ہے پری اریسٹ بیل مل چکی ہے عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد سیاسی جو ٹیمپریچرز ہیں وہ تھوڑے سے نیچے آئے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا فوکس اسی چیز پہ۔ بائی دا وے، ہم آج 10 بجے آنورڈز ایک دفعہ پھر بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں گے، نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پورے پاکستان کی، جہاں پہ یہ فلڈز نے اور بارشوں نے ایک اس طرح کی تباہکاری ہمارے سامنے لے کے آئی جو شاید ہم نے پہلے نہ سوچی تھی نہ دیکھی تھی، اور یقیناً اس کے لیے پوری قوم کو متحرک ہونے کی اور مدد کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بٹ کمنگ ٹو دس پرٹیکولر سچویشن، سب سے پہلے اس کے اوپر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جی کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا عدالتی فیصلہ ہے، یہ پری اریسٹ بل ملنے کے بعد صورتحال تبدیل کیسے ہوئی ہے۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ خاتون جج کو دھمکیاں اور دہشت گردی کا کیس، عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ ضمانت قبل اس گرفتاری 1 ستمبر تک منظور، عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے، خاردار تاریں لگائی گئیں، عمران خان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہی روک لی گئی۔ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل بابر احوان نے مقدمے کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے دلائل دیے کہ عمران خان کے بیان کو دھمکی بنا دیا گیا۔ عمران خان نے آئی جی اور ڈی آئی جی کے خلاف کیس کا کہا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے۔ اسی تناظر میں ہم نے ایکشن لیا اور ہائی کورٹ گئے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے 1 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت کے بعد عمران خان اسلام آباد کی مقامی عدالت پہنچے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے حاضری لگاتے ہوئے 5000 روپے مچل کو کے عوض عبوری ضمانت 7 ستمبر تک منظور کر لی۔ عدالت نے شہریار آفریدی، اسد عمر اور دیگر رہنماؤں کی بھی ضمانت منظور کی۔ جی جناب، یہ ایف آئی آرز کا سلسلہ اور ممکنہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود تھے جو کہ کراچی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کے خلاف بھی اسلام آباد میں ایف آئی آر کٹی ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں تمامی پی ٹی آئی کی قیادت ان کیسز کو دیکھ رہی ہے، عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، وچ آئی تھنک انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست میں یہ بڑے ہم نے اس طرح کے ادوار دیکھے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی ممبر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کیا سوچ رہی ہے، کیا یہ ان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، از دس ایڈیشنل پریشر؟ السلام علیکم صداقت صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ بتائیے گا کہ عدالت سے گرفتاری کے حوالے سے تو پری اریسٹ بیل مل چکی ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو، اس وقت اعلیٰ قیادت اور پی ٹی آئی کے جو سینٹرل باڈی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دہشت گرد کہنا اور ان کو دہشت گردی کا پرچہ کرنا ویسے ایک انسلٹ ہے۔ ایک آدمی جس کو پوری دنیا ایک سوشل ورکر کے نام پہ، ایک بڑے اسپورٹس اسٹار کے نام پہ اور انسانی حقوق کا ایک علم بردار کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، مختلف کلچر جو انٹر کلچرل جو ریلیشننگ ہے اس حوالے سے دنیا جانتی ہے، اس پہ اگر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان میں پرچہ کرواتی ہے دہشت گردی کا تو یہ صرف پاکستان کا مذاق ہے، اور ظاہر ہے ضمانت ملی ہے اور پوری میں یقین ہے کہ کنفرم بھی ہوگی۔ لیکن یہ کہہ دینا عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک انسان جس پہ تشدد ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور اس کا قانونی اس کا ایک رسپانس دینے کی اگر بات کی تو اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کروا دینا یہ بڑی مزہ کا خیز تھا، اور ظاہر ہے ہمیں یقین ہے کہ اس پہ عدلیہ بھی اس چیز کو سمجھتی ہے۔ صداقت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ جب پہلے ماضی میں اس طرح کی سچویشن آپ کے یعنی پی ٹی آئی کے حریف جماعتوں کو، مخالف جماعتوں کو فیس کرنے کی ان کا سامنا تھا، خاص طور پہ ابھی جو حالیہ کیبنٹ بھی ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف نیریٹو یہ رہا کہ یہ سب آن بیل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ناؤ دا ٹیبلز ہیو ٹرن، عمران خان صاحب اینڈ اے لاٹ آف ممبرز آف پی ٹی آئی آر فیسنگ اے سملر سچویشن۔ اس پہ آپ کے سیاسی مخالفین بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتاری کو ایک طرح سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، پہلی بات ہے کہ عمران خان کو جو مخالفین ہیں وہ گرفتار اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان عمران خان کی مقبولیت کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا، اور ان کو الیکشن میں کئی در پہ شکست ہے، جلسے ہیں، عوامی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے،
اور وہ اب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی اور کرپشن کے مقدمے میں یا کسی اور مقدمے میں تو گرفتار کر نہیں سکتے. انہوں نے عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا اور وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی عدلیہ کی بھی اس میں ایک ساکھ کا معاملہ ہے کہ کیا پاکستان کا مقبول ترین لیڈر سیاسی جو ہیومن رائٹس کی اور یعنی ایک اینٹی وار آدمی ہے جو جنگ اور تشدد کے خلاف اس کا رسپانس پوری دنیا اس کو ایک کیمپینر سمجھتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی تشدد کا یا دہشت گردی کا پرچہ کرائے گا تو وہ خود ہی شرمندہ ہوگا. میرے نہیں خیال کے. اچھا، اس میں مقبولیت سے قطع نظر صداقت صاحب یہ بات یہاں پہ کہنی ضروری ہے کہ ہر جو جرم ہے یا قانون کی خلاف ورزی ہے، کوئی انسٹیگیشن ہے، کیا وہ متقاضی ہوتا ہے گرفتاری کا؟ یہ وہ سوال ہے جو تمام جرنلسٹ، عدالت سے تعلق رکھنے والے وکلا، ہمارے جوڈیشل سسٹم سے تعلق رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں. یعنی آپ پرچہ کاٹ سکتے ہیں، آپ ایف آئی آر کے بعد قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ زور دینا کہ جی گرفتاری ضروری ہے، جسمانی ریمانڈ ضروری ہے، یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے میں اس وقت شہباز گل صاحب کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ان کے لیے بھی اگین جسمانی ریمانڈ، ان کا ریمانڈ 2 دن کے لیے منظور ہوا. اس وقت آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کیس آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہیومن رائٹس اور جو ان کے سول رائٹس ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ تسلی بخش طریقے سے یہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے یا آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ جی صداقت صاحب. آئی بلیو ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو چکا ہے. دیکھنا یہی ہے کہ اس ساری سیناریوں میں کس حد تک خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ بے شک کارروائی کو آگے لے کر بڑھیے، لیکن اہم یہ بھی ہے کہ جو حقوق آپ کو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور دیتا ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے اتنا ہی اہم ہے، بے شک وہ آپ کا سیاسی حریف ہی کیوں نہ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سچویشن کس طرح آگے بڑھتی ہے. اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، نظر ڈالیں گے جس طرح ہم نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں جو بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں یہ گزشتہ کئی دہائیوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 2008 کی بارش ہے اور فلڈز بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، 2005 کا زلزلہ بھی اس کی تباہ کاری کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن کیا حکومتی ادارے جو ہمارے جنہوں نے اس وقت ریلیف پرووائڈ کرنی ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، کیا ان کی کیپیسٹی اور ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.